السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ آج ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت 196 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ کتابت کی میں ہمارے سامنے 4 الفاظ ہیں۔ عربی گرامر کے حساب سے یہ 5 کلمات ہیں، بلکہ 7 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا وَأَتِمُّوا، وا اور اتموا، اتمام سے، اتمام تمام سے کہتے ہیں، تمام یعنی مکمل سب۔ تو اتم اس نے مکمل کیا، یتم وہ مکمل کرتا ہے، اتم تو مکمل کر، اور یہاں ہے اتمو تم سب مکمل کرو، وَأَتِمُّوا اور تم سب مکمل کرو، یعنی جب نکلو احرام باندھ لو تو پھر مکمل کرو الحج، حج کو، حج کے تمام اعمال مکمل کرو، والعمرہ اور عمرہ کو، للہ اللہ کی خاطر۔ پہلی بات تو یہ بتا دی کہ حج و عمرہ اور جتنی عبادات ہیں ان میں تمہارا مقصد محض اللہ کی رضا ہونا چاہیے، محض اللہ کی خاطر ہونی چاہیے تمام عبادات۔ تو اور جب ان کی نیت کر لو، ان کے لیے قدم اٹھا لو تو پھر انہیں مکمل کرو۔ آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فا تو پھر، ان اگر، لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہو جائے کہ احصرتم، احصار سے، حصر اس کا مادہ ہے ہا صاد را، جس کے معنی کسی رکاوٹ کے آ جانا، کسی گھیرا پر جانا، اسی سے احصار آتا ہے، گھیرا ڈالنا۔ احصارا اس نے گھیرا ڈالا، اس نے گھیر لیا، لیکن اس کو جب مجہول کرتے ہیں احصرا، اسے گھیر لیا گیا، روک دیا گیا، احصرتم تمہیں روک دیا گیا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے، تم تو اپنی نیت کر کے احرام پہن کے تم نے تو اب نیت بھی کر لی تھی، اب حج کے لیے نکل گئے، عمرے کے لیے نکل پڑے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ تمہیں رکنا پڑا۔ وہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ حج عمرے کو مکمل کرو تو مکمل نہیں کر سکے، کوئی مشکل آ گئی، پھر فرمایا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فا تو پھر، ایسی صورت میں ما جو کچھ بھی، استیسارا یسر سے آسانی، اسی سے اردو کا لفظ میسر ہے، تو فرمایا استیسارا میسر ہو، من الحج کوئی قربانی کی صورت، تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرو، بکری کی، بکرے کی، اس لیول کی، تو جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے ہاں پیش کرو پھر، اگر تمہیں گھیر لیا جائے۔ اور یہ عملی طور پہ ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چلے عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں، تو رستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا ان کو، تو بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ اس سال تو آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ ادا نہیں کر سکتے، اب یہ آپ بشک بعد میں کیجیے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو سنت پیش کر دی وہ یہ ہے کہ قربانی کی گئی اور پھر اس کی قضا کے طور پر اگلے سال عمرہ ادا کیا گیا۔ تو یہی اب ہمارے لیے اصول ہے۔ تو فرمایا کہ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر وہ قربانی پیش کرو گے اللہ کے ہاں، حضور پیش کرو گے، کیونکہ تم نے نیت کی ہوئی تھی اور ادا نہیں کر سکے، اور پھر اس کا قضا بھی اس کی کرو گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کسی حج کے سلسلے میں احرام کی حالت میں
جب انسان ہوتا ہے سر منڈانا جائز نہیں ہوتا۔ تو آگے بتایا جا رہا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا سر منڈانا تو جائز نہیں کیونکہ احرام کی حالت ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو پھر کیا کر ہوگا؟ تو اس کے لیے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، کون پہنچے؟ الہدی وہ قربانی، محلہ اپنی جگہ یعنی حرم کے پاس۔ تو اپنے سر اس وقت تک نہیں منڈواؤ گے جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن فمن تو جو کوئی کان ہو منکم تم میں سے، مریضا کوئی بیمار ہو، یعنی ایسی کوئی بیماری ہے کہ سر منڈانا پڑ گیا، او بھی یا اس شخص کو ہو اذن کوئی تکلیف، من راسی اس کے سر کی، سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ سر منڈانا ضروری ہو گیا، تو پھر کیا کرے؟ تو سر منڈوانا پڑے گا، لیکن اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ فرمائے ففدیۃ، تو فدیہ ہوگا من صیام، روزے کی شکل میں، او صدقۃ، یا کسی یا صدقے کی شکل میں، او نسک، یا قربانی کی شکل میں۔ وہ کیا ہے؟ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہے۔ جو روزے کی ہے فرمایا 3 روزے، تو 3 روزے رکھے، اور جو صدقے کا معاملہ ہے اس میں صدقہ فطر جو ہوتا ہے 6 افراد کے لیے، اور جو قربانی ہے وہ بکری کی جو قربانی ہے وہ پیش کی جائے گی۔ تو صدقہ 6 مسکینوں کے کو صدقہ الفطر دینے کے برابر صدقہ کیا جائے گا، اور ایک بکرا یا جو اس کے لیول کا ہے وہ قربانی دی جائے گی۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو، پھر جب امنتم تمہیں امن حاصل ہو، تو یعنی یہ تو جو پہلے تمہیں بتایا گیا کہ حج و عمرے کی کو مکمل کرو، لیکن اگر روک دیا جائے تو قربانی کرو، یہ تو روک دیے جانے کی صورت میں قربانی تھی نا، لیکن فرمایا ایسی صورت میں بھی قربانی ہو سکتی ہے جب تم امن کی حالت میں ہو۔ وہ کیا ہے؟ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو شخص تمتع فائدہ اٹھا لے بالعمرۃ عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ، گیا تو حج کے لیے تھا، لیکن سفر تو حج کا ہی تھا، لیکن ارادہ یہ ہوا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر لوں۔ اس سے پہلے یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ حج کے ساتھ عمرہ کیا جائے، تو تصور یہ ہوتا تھا کہ جب حج کے سفر پہ جا رہے ہیں تو صرف حج ادا کیا جائے گا، عمرے کے لیے پھر کبھی۔ مگر یہ چیز آفاقیوں کے لیے، یعنی حرم سے بیرونی علاقوں میں دور کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کے لیے ذرا مشکل تھا، تو ان کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ تم اگر عمرہ بھی کرنا چاہتے ہو، حج بھی کرنا چاہتے ہو، ایک ہی سفر میں کرنا چاہتے ہو، تو پھر تم نے فائدہ جو اٹھایا ہے تو اس کے لیے فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو اس شکرانے میں فما تو جو کچھ بھی استیسارہ میسر ہو من الحج قربانی، تو قربانی کی جو شکل میسر ہو وہ پیش کرو اللہ کے حضور۔ شکرانہ ہے تمہارا کہ اللہ نے موقع دیا۔ تو اس میں جو ہے یاد رکھیے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صرف حج اس سفر میں حج کی ہی نیت سے کرے اور صرف حج ہی ادا کرے، یہ سب یہ افراد ہے۔ دوسرا ایک حج ہوتا ہے حج تمتع، فائدہ اٹھانا، اور ایک ہوتا ہے حج قران، قران کے معنی ملانا، جس میں حج عمرہ کو ملا لیا جائے۔ تو حج تمتع اور قران دونوں میں جو سفر کیا جاتا ہے اس میں حج بھی موجود ہوتا، حج بھی کا بھی ہوتا ہے اور عمرے کا بھی ارادہ ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے تمتع میں اور قران میں۔ حج قران تو یہ ہے کہ حج عمرے کا احرام اکٹھا باندھا جائے، یعنی اب جو احرام باندھا ہے اسی میں ہی عمرہ ادا ہوگا، اور جو عمرے سے فارغ ہوگا تو یہ احرام نہیں اتارے گا جب تک حج سے فارغ نہ ہو جائے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہے کہ سفر میں ارادہ بھی یہی ہے کہ میں عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، حج کے ساتھ عمرے کو ملاؤں گا، لیکن پہلے جو احرام باندھا ہے وہ عمرے کا باندھا ہے، وہاں جا کر عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کر کے حج کے ابھی دن رہتے ہیں تو احرام اتار دیا، تو یہ فائدہ اٹھایا۔ اس فائدہ اٹھانے کے بعد جب حج کے دن آئے تو پھر دوبارہ احرام باندھ لیا، اور پھر حج کا احرام باندھا اور حج ادا کیا، تو کچھ دن احرام کی جو پابندیاں ہیں ان سے آزاد رہا، تو یہ ایک فائدہ اٹھایا، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں فرمائے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملانے کا فائدہ اٹھا لے، فمستیسر من الحج، تو اسے جو قربانی میسر ہو وہ پیش کرنی چاہیے اللہ کے حضور۔ فمن لم یجد،
لیکن جس کو جو نہ پائے، واجدہ اس نے پایا، یاجدو وہ پاتا ہے، لم یجد اس نے نہیں پایا، فمن لم یجد تو جس شخص نے نہیں پایا، یعنی اس سے کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ قربانی کرے، وہ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اکٹھا کر لیا ان کو قران کی صورت میں یا تمتع کی صورت میں، اب جو قربانی کرنی ہے، قربانی کے جانور اس سے میسر نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ اس انداز میں فصیام روزہ رکھنا ہے ثلاثاتی ایام 3 دنوں کا، فی الحج حج کے دنوں میں 7 8 9 ذی الحجہ عرفات کے دن تک، لیکن 10 اور پھر ایام تشریق میں تو نہیں رکھ سکتے روزہ، تو لہذا فرمایا وَسَبْعَةٍ اور پھر 7 روزے رکھو گے، اذا جب رجعتم تم پلٹ جاؤ گے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے، کیونکہ بیرون کے لوگ تھے نا، بیرون کے لوگوں کو اجازت ہے، جو خود حرم کے حدود کے قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج افراد کریں گے، تو بیرون والے جو ہیں وہ پھر یا قربانی پیش کریں گے، اگر وہ نہ کر سکیں تو پھر 10 دن کے روزے رکھیں گے، جن میں 3 دن کے روزے حج کے ایام میں یعنی 7 8 9 کے، اور باقی 7 جب گھر کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، تو یہ ہو گئے عشرہ 10 کاملہ مکمل، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا حل کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ فرمائے ذالک، وہ یعنی یہ جو سب کچھ ہے، لمن یہ اس کے لیے ہے جو لم یکن نہیں ہیں اہلہ اس کے اہل خانہ گھر والے، حاضری حاضر سے، حاضر کے معنی موجود، حاضرین موجود لوگ، اردو میں استعمال ہوتا ہے حاضرین، تو یہاں عربی میں حاضری مضاف ہے، آگے مضاف الیہ آ رہا ہے تو مضاف میں جمع کا تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، تو حاضری جو لوگ موجود نہیں ہیں یعنی رہنے والے نہیں ہیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے ارد گرد کے قریب کے قرب و جوار کے رہنے والے نہیں ہیں، تو یہ اجازت ان کو ہے حج و عمرے کو ملانے کی۔ تو اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، سارے حج کے اعمال ہوں، عمرے کے اعمال ہوں، جتنی عبادات ہیں، ان سب کا کی جو بنیادی روح ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، لہذا فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ہے بنیاد قبولیت کی۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، یہ بات جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی شدید ہے، سخت ہے، العقاب سزا میں، سزا دینے میں بہت سخت ہے، لہذا احتیاط کا دامن رکھو، تقوی اپنے تقوی کے لباس میں ملبوس رہو، اور اللہ کی عبادات کو اللہ کے حضور پیش کرتے رہو۔ ایک بار پھر محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پورا کیا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کیا کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سر نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا تو جو کوئی تم میں بیمار ہو، او بِهِ اذًا من رأسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ تو پھر فدیہ دے، اگر احرام اتارنا ہے، پہلے احرام اتارنا پڑ گیا قربانی سے پہلے اور سر منڈوانا پڑ جائے تو پھر کیا ہے، ففدیۃ پھر اس کا فدیہ ہوگا، من صیام روزے کی شکل میں، او صدقۃ یا صدقہ کی شکل میں، او نسک یا قربانی کی شکل میں۔ یہ تو معاملہ تھا احصار کا، رکاوٹیں آنے کا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو جب تم امن میں ہو، تب قربانی کی صورت کیا بنتی ہے، تب اس وقت قربانی ہوتی ہے۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ کہ جب کوئی شخص فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، پھر کیا ہوگا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ تب بھی تمہیں قربانی پیش کرنے پڑے گی جو تمہیں میسر ہو، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو، مِنَ الْحَجِّ قربانی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ لیکن جس کو میسر نہ ہو، ممکن نہ ہو، نہ پائے ایسی شکل، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تو پھر 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ اور 7 دنوں کے روزے رکھو، اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم واپس چلے جاؤ۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ پھر ہو گئے 10 مکمل روزے۔ ذَالِکَ
یہ جو پورا حکم تمہیں دیا گیا ہے، یہ حج و عمرے کو اکٹھا کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عقاب، سزا والا ہے۔ اللہ کی سزا بہت سخت ہے، لہٰذا ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔